سبسکرائب کریں اور دیکھیں ایک بہت ہی خوفناک ہارر سٹوری، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں ہم انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جیسا کہ ڈیولز، جن کو ہم جنات بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیولز ہمیں نظر نہیں آتے اور اندھیروں میں رہتے ہیں۔ رات ہوتے ہی یہ ڈیولز آزاد ہو جاتے ہیں اور آبادیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ڈیول کا ایک مطلب ہے شیطان، اور کچھ لوگ ان کو جنات بھی کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے جنات کے بارے میں۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے زہیب نے، جو کہ میونسپل کمیٹی کے آفس میں جاب کرتا ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور آفس میں آڈٹ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے زہیب کو آفس سے نکلتے نکلتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بج جاتے ہیں۔ زہیب بس سے نیچے اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج گلیاں بالکل خالی اور سنسان نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سردیوں کے دن جو ابھی سیدھا چل رہا ہوتا ہے وہ ابھی سیدھا چل رہا ہوتا ہے کہ اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ زہیب رک جاتا ہے اور اچانک پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا۔ وہ دوبارہ اپنے راستے پر ہو لیتا ہے۔ اس سنسان گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گیدڑوں کے رونے کی آواز ماحول میں گونجنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ گلی کے اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں پر کہ روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ وہ اپنے پاؤں ہلکے ہلکے اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی ہے۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیل چل رہا ہوتا ہے۔ ایک گھنٹی کی آواز بھی آ رہی ہے۔ جیسے ہی زہیب اس کے سر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بیل اپنے سر کے بغیر ہے، یعنی وہ ایک سر کٹا بیل تھا۔ زہیب اس منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور اصل میں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے نظریں بچا کر یہاں سے گزر جائے، لیکن وہ جوں ہی بیل کے بالکل سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بیل بھی رک جاتا ہے اور بالکل زہیب کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ زہیب ابھی رک جاتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد زہیب دوبارہ چلتا ہے تو وہ دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے۔ وہ بیل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ زہیب دوبارہ رک جاتا ہے تو وہ بیل بھی دوبارہ رک جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سر کٹا بیل زہیب کو دیکھ رہا ہو اور اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زہیب کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور وہ بالکل سرپرائزڈ ہو گیا تھا، اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ بالآخر زہیب بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بیل بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بھاگتا بھاگتا زمین پر گر جاتا ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ بیل غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ زہیب اٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سے چلنا شروع کرتا ہے، لیکن اس بار تو کچھ عجیب ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بیل کا سر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دراصل جو کہ ایک بیل کی کھوپڑی ہوتی ہے، یعنی اس بیل کے سر پر اس کی سکن نہیں ہوتی ہے۔
اور وہ اپنے دھڑ کے بھی بغیر ہوتا ہے۔ زہیب ایک بار پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ دور اسے روشنی نظر آتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اس روشنی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے رک جاتا ہے، اور دوبارہ مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ بیل اور بیل کی کھوپڑی پھر اس کی طرف آتے نظر آتے ہیں۔ اب کی بار اس کے ذہن میں دادا جان کی کہی ہوئی ایک بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی ایسی چیز کو دیکھو تو دوبارہ نہ دیکھو، اور اگر کوئی آواز دے تو مڑ کر بھی نہ دیکھو۔ بس زہیب اب کی بار اٹھتا ہے اور اپنے کانوں میں انگلی دے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے، اور نہ ہی کسی کی آواز سنتا ہے، اور نہ ہی کسی کی آواز سن کر دوبارہ مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھاگتا 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 بالآخر اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر رات کے وقت اندھیرے میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مخلوق آپ کو آواز دے تو مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر کچھ ایسی چیز سامنے آ جائے تو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، جنات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جسم کی حالت کو تبدیل کر لیتے ہیں اور کچھ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ بیل، گھوڑا، ہرن، بلی، کتا۔ اس طرح کی کچھ جانوروں کی شکلوں میں جنات آ جاتے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کو ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔